انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ٹرکی پاکستان کا پہلا ڈرون سامنے آیا گیا، بڑی جنگ شروع، انڈین میڈیا کا رونا دھونا شروع، بریکنگ نیوز سامنے آ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ٹرکی کے ڈرونز میدان میں آ گئے۔ ٹرکی اور پاکستان کا ایسا ڈرون سامنے آ گیا کہ بھارت کی سانسیں نکل گئیں۔ تفصیلات کے مطابق ترکی نے خطرناک ترین انکا ڈرون بنا لیے ہیں، اور ترکی کے ڈرونز پوری دنیا میں مشہور تصور ہوتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو ترکی اور پاکستان ایک ساتھ بہت سارے ہتھیار بنا رہے ہیں، لیکن اس میں ڈرون سر فہرست ہے۔ ٹرکی نے اپنے ڈرونز پاکستان کو دینے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ڈرون سے کی جانے والی جنگ دنیا بھر کے تنازعات میں سب سے زیادہ اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے، جس میں روس اور یوکرین، حماس اور اسرائیل سر فہرست ہیں۔ ایسی صورت میں بحیرہ اسود کے اس پار ان دونوں ممالک کے جنوب میں واقع ایک ملک کافی توجہ حاصل کرتا جا رہا ہے۔ ٹرکی کے ڈرونز یوکرین کی افواج کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور وہ انہیں روس کے خلاف جاری کشیدگی میں تعینات کر چکا ہے۔ ٹرکی مغربی ممالک کے فوجی اتحاد کا نیٹو واحد مسلم رکن ہے۔ امریکہ کے بعد نیٹو اتحاد میں دوسری سب سے بڑی فوج ٹرکی کی ہے، اور یہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ فوجی ٹیکنالوجی میں اشتراک کرتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ترکی میں ڈرونز UAVs کے دو اہم مینوفیکچررز ہیں، بیکر ڈیفنس کمپنی بیرکتار TB2 اور بیرکتار کنجی ڈرونز تیار کرتی ہے، جن کی مانگ زیادہ ہے۔ کمپنی کے چیف ٹیکنیکل آفیسر سلجور بیرکتار کے ترک صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ قریبی خاندانی تعلقات ہیں، کیونکہ وہ ترکی کے صدر کے داماد بھی ہیں۔ ڈرونز بنانے والی دوسری بڑی کمپنی ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز، جو TIA انکا اور TIA ایکسور بناتی ہے۔ اس کے علاوہ ترکی سن 2019 سے ہی یوکرین کو درجنوں بیرکتار TB2 مسلح ڈرونز فروخت کر چکا ہے۔ اب وہ یہ ڈرونز پاکستان کو بھی فروخت کرنے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ واضح نہیں کہ یوکرین میں کتنے بیرکتار TB2 ڈرونز ہیں، لیکن اردہ ملودوگلو کا کہنا ہے کہ TB2 میں یوکرین کے لیے دونباس کے علاقے میں علیحدگی پسند ملیشیا کے خلاف مؤثر ثابت ہونے کی خاصی اہمیت حاصل ہے۔ ڈرون ایک جدید ترین الیکٹرو آپٹیکل کیمرہ، ڈیٹا لنک سسٹم اور 2 سے 4 درستگی سے چلنے والے ہتھیاروں سے لیس ہے۔ ڈرونز کی یہ خصوصیات دوستانہ اکائیوں کے اہداف کا تعین کرنے کے لیے انہیں اپنے گائیڈڈ بموں سے نشانہ بنانے میں مدد کرتی ہے۔ ملودوگلو کا کہنا ہے کہ یہ صلاحیت اس وقت اہم ہوتی ہے جب اسے موبائل یا متحرک اہداف کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ دونباس میں لڑنے والی ملیشیا۔ ڈرون کی فروخت کے معاملے میں ٹرکی کے گاہکوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک کے برآمدی اعداد و شمار میں اس کے تجارتی سودوں میں فروخت ہونے والوں کی ڈرونز کی صحیح تعداد کا کوئی خاص حوالہ نامل نہیں ہے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ 15 سے زیادہ ممالک نے ترکش ساختہ بیرکتار اور TB2 ڈرونز کا آرڈر دیا ہے۔ بیرکتار TB2 ڈرونز شام اور لیبیا کے تنازعات کے ساتھ حال ہی میں ناگورنو قرباخ میں مؤثر اور کارگر ثابت ہوئے ہیں، اور اس کے بعد سے خاص طور پر ان کی مانگ میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان کئی روز تک جاری رہی جنگ میں آذربائیجان کی افواج نے ٹرکش ساختہ ڈرونز کے ذریعے آرمینیا کی فوجیوں نے فوجی گاڑیاں، توپ خانے اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بھی بنایا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ کیا اسلحے کی صنعت اس کا نیا سیاسی اختیار ہے۔ یہ بات کرنے والے ہیں کہ ان ترکش کے جو ڈرون ہیں وہ کتنے کارگر ثابت ہو رہے ہیں۔
ترکی کی طرف سے حالیہ برسوں میں تیزی سے اپنے اسلحے کی صنعت کو ترقی دینے کی کوششیں ترکی کی حکومت کے سیاسی ہتھیاروں میں ایک اہم ہتھیار بن گیا ہے۔ انکا کی طرف سے اسلحہ کی مقامی صنعت میں سرمایہ کاری میں اضافہ اور جدید ہتھیاروں کی مقامی اور قومی سطح پر پیداوار پر زور ترکی کی عالمی سطح پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے اور اہمیت حاصل کرنے کے عزائم کا حصہ ہیں۔ حال ہی میں ترکی کے بنائے گئے ڈرون طیاروں کو عالمی سطح پر جو شہرت حاصل ہوئی ہے اس سے اس کی حکمت عملی کو تقویت ملی ہے۔ گزشتہ ماہ ڈرون بنانے والی سب سے بڑی کمپنی بیکار نے جدید ترین ایکسچینجی اور مسلح ڈرون طیارے ترکی فوج کے حوالے کیے۔ ترکی حکومت نے ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ ترکی کی خارجہ پالیسی اور معاشرے میں عسکریت پسندی کو بڑھانے دینے کا اشارہ دیتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی حکومت کے لیے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بڑھتے ہوئے مسائل کے تناظر میں دفاعی شعبے میں بھاری سرمایہ کاری کو حکومت اپنی عوامی مقبولیت قائم رکھنے کے لیے ایک اہم حربے کے طور پر استعمال کرتی رہے گی۔ ترک حکام فضائی، بری اور بحری دفاعی نظاموں کی ملک کے اندر تیاری کو اسلحہ سازی کی صنعت کو فروغ دینے کی حکومتی کوششوں کو ایک مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ زیر تعمیر منصوبوں میں خودکار بحری کشتیاں، خودکار یا بغیر پائلٹ کے لڑاکا طیارے اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی کے تیار کردہ ڈرون دفاعی صنعت کے لیے عوامی حمایت حاصل کرنے میں حکومت حکمت عملی کا مرکز عنصر ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے دفتروں میں اکثر اس بات پر زور دیتے نظر آئے ہیں کہ ڈرون پروگرام کو بیرونی طاقتوں کی طرف سے عائد کردہ رکاوٹوں اور بندیوں کو عبور کرنا پڑا اور مقامی وسائل پر انحصار کرنا پڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے ٹیکنالوجی فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ برختار نے حکومت کے حامی نشریاتی ادارے CNN ترکی سے ستمبر 2019 میں بات کرتے ہوئے ترکی کی ڈرون بنانے کی کوششوں کو آزادی کی جدوجہد سے تعبیر کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ اسرائیل اور امریکہ سے ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ترکی کو بالکل ابتدا سے ہی ہر چیز کو تیار کرنا پڑے گا۔ غرض یہ کہ ڈرون اب قومی وقار، قومی خود مختاری اور خود اعتمادی کا نشان بن چکے ہیں۔ صدر اردوغان نے کہا ہے کہ ملک کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے انتہائی اہم موڑ پر تنہا چھوڑ دیا گیا ہے اور ملک کو جن چیزوں کی ضرورت تھی اس کو رسائی دینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیزی سے اقدامات کریں۔ ترکی میں شائع ہونے والی اخبار بینی شفق کے کالم نویس حسن اور ترک نے اگست میں ایک کالم میں تحریر کیا تھا کہ اپنے متحدوں کی طرف سے دھمکیوں، معطلیوں اور بندیوں کی طرف سے ترکی اپنی دفاعی صنعت کو انقلابی رفتار سے ترقی دے رہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ترکی اپنی دفاعی صنعت کو قومی آ رہا ہے جس سے اس کی فوج مضبوط ہوگی اور اس میں ایک مضبوط فوج سے ترکی ایسے اقدامات اٹھا سکے گا جس سے یہ مزید آزاد اور خود مختار ہو سکے گی۔